دین ہر چیز کو قیمتی بناتا ہے اور دنیا ہر چیز کو بے قیمت بنا دیتی ہے۔ دین ہر چیز پتھر ہے، روڈ پہ پڑا ہوا ہے، کتا اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، لوگ جانے والے تھوک رہے ہیں، لوگوں کے پیروں پہ پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ روڈ میں ہے۔ اسی پتھر کو اٹھا کر کے پاک صاف کر کے آپ نے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد کے ممبر پر لگا دیا، نسبت بدل گئی تو پتھر کی قیمت بدل گئی۔ ہر لمحہ اس پتھر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک فرمایا اگر اس مسجد کو دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ آ جائے تو اس پتھر کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جان دے کر کے حفاظت کرے گا۔ کیا ہوا؟ نسبت دین کی ہو گئی تو اس کی قیمت بدل گئی۔ زندگی دیندار ہو جائے گی تو ہماری زندگی اللہ کی نظروں میں قیمتی بن جائے گی، اور اگر یہ زندگی دنیا میں لگ کر کے ختم ہو گئی تو اللہ کے دنیا ہر چیز کو بے قیمت بنا دیتی ہے، انسان ہر چیز کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ بہترین کار آپ نے خریدی، 25 لاکھ روپے دے کر کے آپ نے شو روم سے لیٹسٹ ماڈل کار خرید کر کے لائے اور آپ نے اس کو 24 گھنٹے چلایا۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ حضرت انسان کا ہاتھ اس نئی گاڑی پر لگ گیا تو 24 گھنٹے کے بعد اس کار کی قیمت گھٹ گئی، اب وہ سیکنڈ ہینڈ کار ہو گئی۔ کیا بھائی ہو گیا؟ نہیں، انسان اسے چھین ڈالا، انسان اسے استعمال کر لیا۔ بہترین کپڑے آپ نے پہنے، 1 گھنٹہ پہن کر کے نکالے تو یہ کپڑے بدبودار ہو گئے، اب کوئی اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کھانا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بہترین بنایا، بڑا لذیذ بنایا، بڑا خوشبودار بنایا، اور پریزنٹیشن بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا گیا، سفرے کے اوپر بہترین طریقے سے پیش کیا گیا۔ 3 سال کا کورس ہے جس میں کھانا مہمان کے سامنے کیسا پیش کرنا ہے سکھایا جاتا ہے۔ 3 سال کا کورس ہے، جیسے فیشن ڈیزائننگ کا کورس ہے، ایسے ہوٹل انڈسٹری میں 3 سال کا کورس ہے، کھانا کیسا لے لگا کو رکھنا۔ بہترین طریقے سے آپ نے اس کو پکایا اور پیش کیا، خوشبودار اور لذیذ بنائی، آپ نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبایا، تھوڑا اندر جا کر باہر آتا ہے تو خود آپ کا کھایا ہوا کھانا اس سے آپ کو گھن محسوس ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا کہ آپ نے کھانا پیچھے سے نہیں سامنے سے نکلا تبھی ہمیں پریشان نہ کبھی یہ خراب ہو گیا۔ یہ انسان اس کھانے پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس لیے عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بھئی چمچے سے کھانا نکالو، ہاتھ مت کو ڈالو۔ ہاتھ ڈالے تو کیا خراب ہو جاتا ہے؟ کیا خراب ہو جاتا ہے؟ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ تمہاری ہاتھ کتنی قیمتی ہاتھ، تمہارے انسان کے ہاتھ ہیں، اتنے قیمتی ہاتھ ہیں، اس ہاتھ میں کیا کیا کرامت ہے۔ پوری دنیا میری مٹھی میں گیا کرتے، اس کی مٹھی میں پوری دنیا ہے۔ کیسے 5 انگلیاں، کیسے اس کا تھمب اور انگوٹھا، کیسے اس کی شہادت کی انگلی، کیسے اس کی بیچ کی انگلی، اس ہاتھ سے آدمی کیا کیا کرتا ہے، لیکن وہ ہاتھ کھانے میں پڑے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی اس انسان کی قیمت ہے۔ اس انسان کی قیمت دنیا کی چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ دنیا میں آج یہ دھوکہ انسانوں کو لگا ہے، چیزیں قیمتی بنا کر کے انسان سمجھنے لگا کہ میں قیمتی ہو گیا، اچھے کپڑے بنا کر کے انسان سمجھنے لگا میں اچھا ہو گیا۔ اچھے کپڑے پہن کر آدمی اچھا ہو جاتا ہے؟ اچھی سواریوں میں پھر کر کے انسان سمجھنے لگا کہ میں بہت قیمتی ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے میں سے، بلکہ ان کو تبلیغ کی زبان کہتے تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی بات کو سن کر کے توبہ کر کے زندگی سے اٹھتے تھے۔ الہامی بیان ہوتا تھا، جو آدمی جس ڈاؤٹ کو لے کر کے ان کی مجلس میں بیٹھتا، ان کے بیان میں اس کے ڈاؤٹ کا جواب اسے خود بخود مل جاتا تھا۔ ایسے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اچھی اچھی سواریوں میں اور کاروں میں پھرنے سے آدمی، اگر وہ زمانے میں 1970 1980 2000 بلکہ 2010 تک بھی کار سوکار کے پاس ہی چلتی تھی،
کار کس کے پاس؟ سوکار. اب ہمارے بنگلور میں آپ کو دیکھو کار بیکار کے پاس بھی رہتی. بیکار ہے میں بھی کارا رکھ لے کو پھر بھی. تو وہ زمانہ کار رکھے تو بہت بڑے سوکار ہوں. تو حضرت بولتے تھے اپنے بیان میں اچھے اچھے کاروں میں پھرنا ہی اگر کوئی شان کی چیز ہوتی تو کاروں میں تو کتے بھی پھرتے ہیں. کاروں میں تو کتے بھی ہوئے ہوں. بڑا کتا بھاری کتا ہے تو پھر بھی کتا ہی تو ہے نا, پھر بھی نجس ہی تو ہے نا. پھر بھی وہ کسی میں منہ ڈال دے کسی چیز میں تو وہ چیز نجس ہو جائے گی. اس کا تھوک آپ کے کپڑے کو لگ جائے گا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, نماز بیکار ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ کتا ہے, اس کی صفت تو بدلتی نہیں ہے. کتے کے اندر کیا ہے؟ خود غرضی ہے. بڑی ذات کا کتا بھی اپنی ہڈی دوسرے کتے کو دینا پسند نہیں کرتا. ابھی ہوسکوٹے کے اجتماع میں مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم نے عجیب بات فرمایا ایک ہے ایمانی مزاج, ایک ہے حیوانی مزاج, اور ایک ہے شیطانی مزاج. ایک ہے ایمانی مزاج. ایمانی مزاج کیا؟ اللہ کی ماننا, رسول کی ماننا اور انسانوں کو نفع پہنچانا, یہ ہے ایمانی مزاج. حیوانی مزاج کیا ہے؟ کھانا پینا, خواہشیں پوری کرنا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا. پھر فرمایا یہ کتوں کو آپ نے دیکھا کیسے لڑتے ہیں, کون سی بڑی جائیداد پر لڑتے ہیں, یہ میری گلی میں کیسے آ گیا تو, میں اس گلی کا اونر ہوں, میں اس گلی کا مالک ہوں, یہاں تو میرا راج چلتا ہے. باہر کا کتا آ جاتا ہے تو اس کو جھگڑا کر کے جب تک بھگا نہیں دیتا اسے تسلی نہیں آتی. فرمایا لڑنا جھگڑنا یہ حیوانی مزاج ہے. کھانا پینا اور صرف کھانا پینا یہ حیوانی مزاج ہے. اللہ کھاتے نہیں ہیں, کھلاتے. اللہ کھاتے نہیں ہیں, کھلاتے ہیں. جانور کھاتا ہے اور کھلاتا نہیں ہے, انسان کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کھلانے کی صفت کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بعض صفات اللہ کے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں, جیسے خالق پیدا کرنا, یہ صرف اللہ پیدا کر سکتے ہیں اور کوئی کسی کے اندر پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے. لیکن بعض صفات اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان صفت میں سے ایک کھلانا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. اور اچھے بندے پہلے کھلاتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں. خود غرض بندے پہلے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, بچا ہوا اٹھا کے فریج میں رکھتے ہیں اور دوسرے دن بھی کھاتے ہیں. جب سڑ کر ذری بدبو آنے لگے تو دوسروں کو وہ بھی کھلاتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں, ایمانی مزاج, اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول کی ماننا, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, اللہ کی کرو عبادت, نبی کی کرو اطاعت اور مخلوق کی کرو خدمت, یہ ہے ایمانی مزاج والے. اور حیوانی مزاج والے کھانا پینا, کھانے میں زندگی ختم ہو جائے گی, یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, اور کھاتے 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 موٹے ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کھانا نہیں چھوڑیں گے. آج دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اوور ایٹنگ از اے پرابلم. خوب کھاؤ اور وزن کرنے کے واسطے, خوب وزن کم کرنے کے واسطے خوب کیا کرو, بھاگو, ادھر کھاؤ ادھر بھاگو, ادھر کھاؤ ادھر بھاگو. میرے دوستوں کو کھانا منع نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, اسراف مت کرو. یہ ساری نعمتیں تمہیں کے لیے بنائی گئی ہیں, تمہیں کو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے. ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے, لیکن تم کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ کھا کے اپنے باڈی کو اتنا فٹ رکھو کہ یہ عبادت کر سکے. کھا کے اپنے باڈی کو اتنا فٹ رکھو کہ یہ انسانوں کی خدمت کر سکے. اسی لیے فرمایا جب بھوک بہت تیز لگ رہی ہو تو اس وقت پہلے کھانا کھا لو, باڈی کو ذرا فٹ بنا لو تاکہ جی لگا کر کے اللہ کی عبادت کر سکو. اور اتنا بھی کھانا مت کھاؤ. فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لیے اپنی پیٹھ اور پیٹ کو ہلکا رکھو. نماز کے لیے اپنی پیٹھ اور پیٹ کو ہلکا رکھو.
کیا مانے؟ پیٹ میں کم کھانا جائے گا، ہوا کے لیے بھی جگہ ہے، پانی کے لیے بھی جگہ ہے، اور کھانے کے لیے بھی جگہ ہے، تو پھر اتنا کھانا کھانے کے بعد آدمی عبادت کرنے کے قابل رہے گا۔ اگر اتنا کھا لیا کہ ڈکاریں آ رہی ہیں اور کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، تو آدمی کا جی عبادت میں نہیں لگے گا۔ اسی لیے فرمایا دسترخوان میں حفاظت کرو پیٹ کی، بازار میں حفاظت کرو نظر کی، مجلس میں حفاظت کرو زبان کی۔ مجلس میں بیٹھے ہو تو کیا بولتے ہو ذرا سوچ سمجھ کر کے بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی توہین ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بول دے۔ بات مطلب صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹی بات بول دیتا ہے اور جہنم میں وہ اپنا سیٹ ریزرو کر لیتا ہے۔ تو مجلس میں حفاظت کرو زبان کی، دسترخوان میں حفاظت کرو پیٹ کی، اور بازار میں حفاظت کرو نظروں کی۔ جب یہ تین کام تم کر لو گے، بزرگوں نے فرمایا اللہ دل کی حفاظت کی توفیق دیں گے نماز میں۔ پھر نماز میں اس کا دل بھٹکے گا نہیں، پھر نماز میں گندے اور برے خیالات اس کے دل کے اندر آئیں گے نہیں، پھر نماز جاندار ہوگی، اور جیسے نماز جاندار ہوگی ویسے انشاءاللہ زندگی شاندار ہوگی۔ لہذا میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ پاک ان صفات کو بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ ظلم کرنا اللہ کی شان نہیں ہے، معاف کرنا اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ معافی نہیں مانگتے۔ لیکن بندوں میں اللہ یہ دونوں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاف بھی کرتا ہو اور معافی بھی مانگتا ہو۔ وہ یہ نہیں کہ دل کے اندر کسی کی نفرت کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہو۔ فرمایا جس کے سینے کے اندر کسی ایمان والے کی نفرت داخل ہو جاتی ہے، ایسا آدمی ایمان کے مزے کو چکھ نہیں سکتا، ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دل کو پاک اور صاف رکھنا۔ ہمارے ایک دوست یوں دعا کرتے تھے، اللہ میرے سینے کو کینے سے پاک فرما۔ اللہ میرے سینے کو کس سے پاک فرما؟ کینا۔ کینا کا تو کیا؟ کینا کا تو کسی کی نفرت، اسے خوشی ہوئی تو ہم نہ پریشانی ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوئی تو ہم نہ خوشی ہوتی ہے۔ کون تو بھی اسے ذلیل کرے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، کون تو بھی اس کی تعریف کرے تو اسے ذرا پیٹ میں جلن شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کینا، کہ دل کو کینے سے پاک رکھو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ میرے دل کو ایسا نہ بنا جس میں کسی ایمان والے کی نفرت چھپی۔ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی نفرت ہے، وہ نفرت اس کو غیبت پر اٹھاتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے سارے عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جس سے نفرت ہو جاتی ہے اس کی ساری خوبیوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہو جاتی ہے اس کی اچھائی دکھتی نہیں، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی برائی دکھتی نہیں۔ تو میرے دوست لوگوں، اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی دوسروں کو معاف کریں اور دوسروں سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے آدمی کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں قسم کھا کر ارشاد فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تین چیزیں میں فرماتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ جتنے صحابہ ہیں وہ دے کر مالدار بنے تھے، اور جتنے ہم لوگ ہیں وہ جمع کو کنگال بن گئے۔ ہمیں جمع کو کنگال، انہوں دے کو، اللہ کا وعدہ ہے ایک دو گے تو 10 دیں گے، ایک دو گے تو 10 دیں گے۔ تو 10 درہم تھے تو ایک سے اپنی ضرورت پوری ہو جاتی تو 9 کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں دیتے۔ تو 9 کو اللہ کیا بنا کے دیتے؟
10 ٹائمز بولے تو کتنا ہو گیا؟ 90۔ اب 90 مل گا تو کیا کرنا؟ 90 مل گا تو ایک سے تو ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایک سے ضرورت پوری کر لی اور 80 پر 9 دوسروں کو دے دیا۔ اب 80 پر 9 دیا تو اللہ کو کیا کرنا ہے؟ 890 بنا کر کے دینا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ 890 بنا کے دیتے، 890 آ گئے تو کیا کرنا؟ ایک سے تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو 880 پر 9 اللہ کے راستے ایسا خرچ کر کر کے وہ مالدار ہو گئے اور ہم جمع کر کر کے کنگال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے اوپر محتاجگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مانگنے والا ہر وقت محتاج رہے گا، ہر وقت فقیری اور فقیری کا خوف اور غریب ہو جانے کا ڈر اسے ستاتا رہے گا۔ مانگ کر وہ ذلیل بھی ہوگا، لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہوگا اور اللہ کی نظروں میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ستار ہیں، اللہ غلطی کرتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں کیا صفت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں صفت دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ غلطی بھی کرے گا اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپائے گا بھی، وہ بھی غلطی کرے گا۔ انسان ہے، غلطی کرنا اس کی صفت ہے، بھول جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام محفوظ ہیں، اللہ نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صفت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اور صحابہ کرام مغفور ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ باقی ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، تو غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپانا، دوسروں کی غلطیوں کو اچھالنا نہیں۔ تو میں ایسے کر رہا تھا، آدمی ان صفات کی وجہ سے اللہ کے نزدیک قیمتی بنتا ہے، اچھے کپڑے پہننے سے، اچھی سواریوں پر جانے سے اور اچھے بنگلوں۔ پھر مولانا کہتے تھے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنا ہی کوئی عزت کی چیز ہوتی تو بڑے بنگلوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، چوہے نہیں رہتے تو چوہا عزت والا جانور ہو جائے گا۔ چوہے کے اندر تو ڈسٹرکشن کی صفت ہوتی ہے، توڑ پھوڑ، اچھی چیزوں کو خراب کرنا، یہ چوہے کی صفت ہے۔ بنگلے کا چوہا بھی وتاچ اور جھوپڑی کا چوہا بھی چوہا چوہے، کوئی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میرے دوست بزرگوں، انسانی صفات، ایمانی صفات، حیوانی صفات اور شیطانی مزاج کیا ہے؟ شیطانی مزاج کیا ہے؟ نہ ماننا، نہ ماننے دینا، نہ ماننا نہ ماننے دینا، نہ اللہ کی مانے گا اور قسم کھا کو آیا اللہ اس انسان کے بچے کے اوپر میں ایسی محنت کروں گا میری طرح یہ بھی تیرا نافرمان ہو جائے گا۔ اور نافرمانی کی صفت پیدا ہوتی ہے ناشکری سے۔ ناشکری، ناشکری کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہے اس سے خوش نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جو موجود ہے اس سے خوش نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کیا جی دیا اللہ جو دیا، اس لیے فرمایا انسان کے اندر ناشکری کی صفت ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیا دیا یاد نہیں، اور کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا یاد ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ ایک کتے کا آپ ایک ہڈی ڈال دو تو سال بھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہے گا، ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان دے کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک وفاداری کی صفت ہے، دوسرا لڑائی جھگڑے کی صفت ہے، اور تیسرا مادہ کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ یہ گندی صفت ہے جانور کی۔ لیکن اس انسان کو آپ 360 دن کھلاؤ اور ایک دن نہ کھلاؤ تو جو کھایا وہ بھول جائے گا جو نہیں دیا۔ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں آپ شادی میں گئے، دعوت میں پہنچے، سٹارٹر چکن بھی ہے،
فش بھی ہے، شیخ بھی ہے، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، بریانی بھی ہے، سب کھا لیے. پام بیچارہ انہیں میٹھا نہیں رکھا. کیا نہیں رکھا؟ میٹھا. تو باہر کو کیا بولتی بولو؟ ایسا سب بولتے ہیں کیا جی شادی کریا سونے ہیں میٹھا نہیں رکھا نا. یہ ہے ناشکری، یہ ہے ناشکری. اللہ نے جو دیا ہے وہ یاد نہیں، اور اللہ نے جو نہیں دیا ہے وہ یاد ہے. حالانکہ جو نہیں دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. ایک نعمت اللہ چھینتے ہیں تو دوسری نعمت اللہ اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں. ہمارے ایک مولانا تھے بنگلور میں، بہترین آواز تھی ان کی. امام مکے کے حرم کے امام کی طرح ان کی قرات ہوتی تھی. ان کے پیچھے تراویح کی نماز آنکھ بند کر کے پڑھو تو ایسا محسوس ہوتا جیسے حرم میں نماز پڑھنا ہے. اتنی بہترین قرات ہوتی تھی. لیکن وہ مادرزاد اندھے تھے، آنکھ نہیں تھی. آنکھ نہیں تھی لیکن آواز اللہ نے اچھی دی. ایک مرتبہ نماز کے بعد مصلیہ تراویح کے بعد مصافحہ کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تو ایک مصلی سے مولانا پوچھے کئی کو کل تمہیں 8 رکعت کے بعد چلے گئے سو. اندھے مولانا کیا پوچھ رہی؟ 8 رکعت کے بعد کئی کو تمہیں چلے گئے سو کو پوچھے تو وہ مصلی ذرا پریشان ہوتا. مولانا تم نہ کیسا معلوم ہوا میں 8 رکعت کے بعد چلے گا سو؟ میں 9ویں رکعت کے واسطے تکبیر بولنے اللہ اکبر کر کو ہاتھ اٹھانے والا تھا تو تمہاری سکوٹر کی آواز آئی. تمہاری سکوٹر کی آواز سن کو میں پہچانا تمہیں جاری کرو گئے کہ نہیں برابر بولو گے. ہاں مولانا کام تھا اس کے راستے چلا. تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت لیتے ہیں تو دوسری نعمتیں دے دیتے ہیں. اللہ کی صفت عدل ہے، انصاف کرنا اللہ کی صفت ہے، ظلم کرنا اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. ایک نعمت لیتے ہیں تو دوسری نعمت دے دیتے ہیں. ہبلی میں ہم لوگ گشت میں جا رہے تھے، ایک بہت بڑے مالدار کے گھر کے اندر ہمارا جانا ہوا. بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ جماعت آئی ہے، بٹھایا، چائے پلائی. سامنے دیوان کاٹ پر ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے اس بچے کو اپنے دونوں ہاتھ سے اٹھا لیا. اٹھا کر کے انہوں نے پوچھا مجھ سے آپ جانتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں اٹھا لیے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا اس کی عمر 18 سال کی ہے. پیدا ہو گیا، فالج ہو گیا، ہاتھ میں پیر میں طاقت نہیں، پیشاب پاخانے کا کنٹرول نہیں. جب سے پیدا ہوا 18 سال سے میں بھی ہمارے بیوی اس کی خدمت کر لے کوئی سو، ہماری پوری زندگی اس کی خدمت میں لگی. لیکن یہ چیز میں دیکھا انہیں پیدا ہوئے کے بعد اللہ اتنے پیسوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیا. مالک ایک نعمت اللہ دیتے ہیں تو دوسری نعمت اللہ چھین لیتے ہیں، دوسری چھینتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. دنیا میں نہیں دیتے تو آخرت میں دے دیتے ہیں. دنیا میں زیادہ رونے والا آخرت میں زیادہ ہنسنے والا. دنیا کا فقیر آخرت کا مالدار. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا اس میں زیادہ غریب لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور میں جہنم کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کثرت سے عورتیں داخل ہو رہی ہیں. عورتیں پریشان ہو کر کے آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی ہمارے اندر ایسی کون سی غلطی ہے کہ ہم جہنم میں کثرت سے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی زیادہ ناشکری کرتی ہیں اور بات بے بات بد دعا دیتی رہتی ہیں. ان 2 صفات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. اور تو کیا کہتا بھی کھلاؤ، کہتا بھی پلاؤ، کیا تو یہ بات بولا لے تو 20 سال سے یہ گھر میں مجھے سکون نہیں ملا. ایک سٹیٹمنٹ میں پوری نعمت یہ ناشکری اللہ کیا جی دیا اللہ اپنا. میرے دوست بزرگوں ایمانی صفات جب آئیں گے نعمتیں بڑھیں گی تو عبادتیں بڑھیں گی، نعمتیں بڑھیں گی تو عبادتیں بڑھیں گی، پیمنٹ بڑھے گا تو پرفارمنس بڑھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اللہ سے کم روزی پر راضی ہو جاتا ہے قیامت کے دن اللہ بھی اس سے کم اعمال پر راضی ہو جاتے ہیں. روزی کم کی تھی، فرائض پورا کر لیا، کم عمل کر کے آیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. لہذا میرے دوست اور بزرگوں ایمان نعمتیں ملے تو شکر کرو،
نعمتیں نہ ملے تو صبر کرو، نعمتیں ملے تو شکر کرو، اور نعمتیں نہ ملے تو صبر کرو۔ شکر کا بدلہ بھی جنت ہے، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے پرانے زمانے میں، دیکھنے میں بڑے بدصورت تھے لیکن تھے بہت بڑے عالم۔ صورت اچھی نہیں تھی، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، بدصورت شکل تھی لیکن سینے میں علم بہت زیادہ تھا۔ اور ان کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کو دیکھتے تو کہتے تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ کیا بولتے؟ تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی پوچھتی وہ کیوں؟ تو کہتے تو مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی ہے اس لیے جنت میں جائے گی، اور میں تجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا ہوں اس لیے میں بھی تیرے پیچھے پیچھے جنت میں آؤں گا۔ نعمتیں ملے تو شکر کرو، عبادتیں بڑھاؤ، سخاوتیں بڑھاؤ، جنت میں جاؤ۔ نعمتیں نہ ملے تو صبر کرو، نماز پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور زندگی گزار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو انسان قیمتی بنتا ہے صفات سے، انسان قیمتی نہیں بنتا چیزوں سے اور ڈگریوں سے اور کپڑوں سے، اور مال انسان کو قیمتی نہیں بناتا، صفات انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ ہمارے بزرگ مثال دے کر کہتے ہیں آم ہے، بہت بڑا ہے اور پیلا بھی ہے اور خوشبو بھی ہے، لیکن کاٹے تو کھٹا ہے۔ کتنے پیسے دیتی؟ کتنے پیسے دیتی؟ کھٹے آم۔ تو آم کی قیمت اس کے چھوٹا اتنا ہے، ہمارے بنگلور میں شکر گٹلی اتنا چتا لیکن میٹھا رہتا ہے، چوس چوس کو کھاتی، چمڑا بھی اس کا کھا جاتی، اور اتنا چوستی کہ اس گٹلی کے اطراف ذرا بھی بغض باقی نہیں رہتا ہے، چھوٹا لیکن بہت میٹھا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اچھے انسان بننا ہے، اچھے مسلمان بننا ہے، اور نبیوں کی محنت انسانوں کو اچھا انسان بنانے کی ہے۔ اس کے اندر کے حیوان پنے کو، اس کے اندر کے جانور پنے کو دبانا، اس کے اندر کی شیطانیت کو دبانا، اور اس کے اندر کے ایمانی صفات کو باہر نکالنا، ایمانی صفات لے کر کے دنیا میں چلنا، یہ نبیوں کی محنت ہے۔ اور نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل، کارپینٹر کی محنت کا میدان جنگلی لکڑی ہے۔ جنگلی لکڑی پر کارپینٹر اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ جنگلی لکڑی بہترین فرنیچر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو خوشی ہوتی ہے، بیٹھو تو راحت ملتی ہے، بیچو تو پیسے ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس جنگلی لکڑی پر محنت ہو گئی۔ تو کارپینٹر کی محنت کا میدان جنگلی لکڑی ہے، نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل۔ انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے اس دل کو نورانی بناتے، اس دل میں ایمان کی حقیقت کو بٹھاتے، اس دل میں آخرت کی فکر کو بٹھاتے، اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاتے۔ ہمارا یہ تبلیغ کا کام رخ بدلنے کا کام ہے کہ رخ بدلو، ڈائریکشن چینج کرو۔ یہاں ہم بیانات صرف اس لیے نہیں کہ بھئی بیان سن کر کے چلے جاؤ، بلکہ ہمارا تقاضا ہے رخ کو موڑو۔ انگریزی میں کہتے ہیں اسپیڈ ڈز ناٹ میٹر وین دا ڈائریکشن از رانگ۔ اسپیڈ ڈز ناٹ میٹر وین دا ڈائریکشن از رانگ۔ 120 کی سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے لیکن ڈائریکشن اپوزٹ ڈائریکشن میں، جانا سو اوپر نارتھ کی طرف، جانا سو میسور کو، بیٹھ گیا مدراس کی ٹرین میں، بنگلور میں چڑھو، جانا سو کہاں؟ میسور، اور بیٹھا سو چنئی کی مدراس کی ٹرین۔ کون کی پوچھے کہاں بھی جانا سو؟ تو میسور کو جانا سو حضرت۔ تمہیں غلط ٹرین میں بیٹھ گئی بھائی، میسور کی ٹرین نہیں ہے، یہ مدراس کی ٹرین ہے۔ 5ویں پلیٹ فارم کو جاؤ، وہاں میسور کی ٹرین ہے۔ تو کیا بولے اگر معلوم ہو؟ کیا اچھا کرے بولے سو تمہیں دعا کرو یہ ٹرین چلے جا، دیکھا جاتی ہے وہ ٹرین، جتنا جائے گی اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بہت فاسٹ جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بہت نام و نمود ہے، لیکن رخ دنیا کا ہے، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پلٹو
رخ کو پلٹو. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے قبلے کی طرف، دل میرا دکان کی طرف ہے. منہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن دل کدھر ہے؟ دکان کی طرف ہے. اور فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آدمی وقت کو اور دل کو فارغ کر کے نماز پڑھے وہ مومن. صرف وقت کو فارغ کر کے نماز پڑھنے والے کو مومن نہیں کہا گیا. وقت کو بھی نکالے اور دل کو بھی کیا کرے؟ تو دل کو پلٹنا مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، لوگاں سے اللہ کی طرف. مسئلہ آیا تو نماز پڑھنا سو فون کرنا تو نہیں. مسئلہ آیا تو کیا کرنا؟ نماز پڑھو. نمازیں مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. فون کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ان کو پکڑو جی، بہت بھاری کام کر کو دیتی ہوں، میرا بھی کری تمہارا بھی بناتی. کوئی کسی کا کام نہیں بناتا. سب کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آدمی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے خالق کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے. تو ایک رخ پلٹنا ہے مخلوق سے خالق کی طرف، لوگوں سے اللہ کی طرف. بچے کام آتے، بچے بھائی کو بچی پیدا ہوا تھی تو صورت ہی چھوٹی ہو جاتی. مرد بچہ پیدا ہوا تو 2 لڈوਆਂ بانٹتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں. 2 بھی کچھ ایک بس نہیں جی، مرد بچہ پیدا ہوا ہے انہیں کام آتا ہے جی کر کو، انہیں سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، چھوڑ کر چلے جاتا ہے. مخلوق سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کسی پر امید نہیں لگانا. فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایمان کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے غیر سے کلی طور پر مایوس ہو جانا. کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں مور ایکسپیکٹیشن more disappointment, less expectation, less disappointment. No expectation, no disappointment. زیادہ امید لگائے زیادہ مایوسی ہو گئی، کم امید لگائے کم مایوسی ہوئی. امید کسی بھی نہیں لگائے تو زندگی میں مایوسی نہیں ہوتے. کوئی طرف نہیں، کوئی بھی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا. یہ اللہ وقفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ حلال کو کافی کر کے مجھے حرام سے بچا لے، اور اللہ تیرے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا. ہم تیرے محتاج بننا چاہتے ہیں تو مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف. کہ پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، عمل سے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت پیسے خرچ کیے، بہت بڑے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن پھر بھی بیماری دور نہیں ہوئی، لیکن صدقہ کیا بیماری دور ہو گئی. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، آ کر کہتے ہیں بہت بڑا صدقہ دے دیں، 10-50 ہزار روپے آپریشن کرے تو کر کو بولیا میں کیا کریا، میں آپریشن کرا لیتا نہیں کو 50,000 روپے صدقہ کر دیا، بیماری دور ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو اور مصیبتوں کا استقبال دعا سے کیا کرو. مصیبت آئے تو دعا کرو، دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو آ چکی ہے اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بچے کو رکھ کر جنگل میں بیٹھی تھی، بھیڑیا آیا اور بچے کو لے کر کے چلا گیا. عورت رونے لگی، یا اللہ میں کیا کروں. اتنے میں ایک آدمی مانگتا ہوا آیا، اس کے پاس کچھ روٹیاں تھی، وہ اس غریب کے حوالے کر دی. تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھیڑیا بچے کو لا کر چھوڑ کر چلا گیا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. آج زمزم ہے لیکن زمزم پیے تو شفا ملتی ہے، اگر کوئی یقین نہیں ہے. زمزم ہے یقین نہیں ہے، صدقہ ہے یقین نہیں ہے، نماز ہے یقین نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے مائک ہے کرنٹ نہیں، لائٹ ہے کرنٹ نہیں ہے،
فین ہے، کرنٹ نہیں ہے. کرنٹ ہوگا تو مائک کا نفع ہوگا، فین کا نفع ہوگا اور لائٹ کا نفع ہوگا، اور کرنٹ نہیں ہوگا تو سب رہے گا دکھانے کا، نفع کچھ نہیں ہوگا. تو مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. رہیں گے دنیا میں، فکر کریں گے آخرت کی. گزاریں گے زندگی، فکر کریں گے موت اچھی ہو جائے، حسن خاتمہ ہو جائے، ایمان پر میری موت آ جائے. ایمان پر میری موت آ گئی تو میں کامیاب. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ. ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں مسلمان بن کر کے مرو. ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں مسلمان. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایسے مسلمان بن جائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. وہ محنت ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا، اپنی ذات کو بنانا، اپنے صفات کو بنانا، اپنے اخلاق کو بنانا، اپنی نماز کو بنانا اور اپنے ایمان کو بنانا. اس بنی ہوئی چیز کو لے جا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا. بولو بھائی تیار ہیں؟ یہ ایک ذمہ داری ہے. اب بھی دو ہی بولتا نہیں، سب کو بھوک لگ رہی ہے. شارٹ میں دو جملے میں بولا ہوں. پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بنانا. بولو بنائیں گے. دوسری ذمہ داری اپنے ماحول کو بنانا. جب تک ماحول دین کا نہیں ہوگا دیندار بھی دین پر چل نہیں سکتے. میں دیندار، میرے بچے دیندار، لیکن میرے بچے دین پر اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتے جب تک کہ میرے پڑوسی کے بچے بھی دیندار نہ ہوں. پڑوسی کے بچے اگر بے دین ہوں گے تو میرے بچے دیندار باقی نہیں. میں دیندار، میری بیوی دیندار، میرے بچے دیندار، لیکن میری سالی اور سالی کے بچے دیندار نہیں تو میرے بچے اور میری بیوی دیندار باقی نہیں رہ سکتی. تو اپنے ماحول میں دین لانے کی محنت کرنا. میں تو بہت امانت دار ہوں، لیکن میری آفس میں سب خیانت دار ہیں. میں ٹیبل کے اوپر لیتا ہوں، انہوں سب ٹیبل کے نیچے لیتی کہ تو وہ سب مل کو میرا جینا حرام کر دیتی ہیں. سچے کے اوپر کیس ڈالنا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کر کے ان کچوں کو سچا بنانا پڑے گا. ان کو بھی نکالنا پڑے گا. میری ڈرائیونگ بہت اچھی ہے، میری کار بہت اچھی ہے، راستہ بھی بہت اچھا ہے، منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپوزٹ ڈائریکشن میں آنے والی گاڑی اور گاڑی کا چلانے والا بھی رولز کو فالو نہ کرتا ہو. وہ اگر رولز کو توڑے گا وہ، اور نقصان ہوگا ہم کو. انہیں آنکھ کو ایسا ٹھوستا ہے، انہیں بچ کو نکل جاتا ہے، ہمیں پھنس جاتی ہے اور ہمیں ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. لے میرے دوست کو صاحب ان کے خبراں کے جھڑکیاں دے لیتی جی، یہ غلط بات ہے. ماحول بنانا پڑے گا، اور ماحول محنت سے بنتا ہے، ماحول دعوت سے بنتا ہے. خاندان میں ماحول بنانا، گھر میں ماحول بنانا، محلے میں ماحول بنانا، بستی میں ماحول بنانا، دوسرے گشت کے ذریعے سے پڑوس کی بستی میں جا کر ماحول بنانا. دعوت کے ماحول میں سب کو لے کر کے آئیں گے تو وہ ماحول ان کی زندگیوں کو بدلے گا. یہ دوسری ذمہ داری ہے. بولو تیار ہے انشاءاللہ؟ پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بنانا، دوسری ذمہ داری اپنے ماحول کو دین کا بنانا. ورنہ کیا بولتی معلوم لگا؟ کیا کرنا حضرت؟ ماحول ہی ویسا ہے. کیا کرنا حضرت؟ ماحول ہی ویسا ہے. جھوٹ بولے بغیر بزنس ہو سکتا ہے کیا حضرت؟ انٹرسٹ کو پیسے لینا نہیں تو بزنس ہو سکتا ہے کیا؟ کہ تو انہیں ماحول کا غلام بن گیا. انہیں اللہ کا غلام نہیں ہے، انہیں رسول اللہ کا غلام نہیں ہے، انہیں ماحول کا غلام بن. اور تیسری ذمہ داری اور آخری ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے. پوری دنیا میں ایمان، اعمال، اخلاق زندہ ہو جائے. ہر انسان اپنے رب کو پہچان کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے. اس کی محنت دین زندہ ہوگا.
اللہ کر کے رہیں گے. یہ دین تو پھیلنے ہی کے لیے آیا ہے, مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پر تھوکا گیا, دن بھر گشت کر کے شام کو اللہ کے نبی بکھرے بال, چہرہ غبار آلود, چھوٹی بچی زینب کٹورے میں پانی لے جا کر کے منہ پوچھتی ہے, کہتی ہے ابا جان یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ ان کو کیوں سناتے ہیں, آپ ہمیں سنائیے, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, بیٹی فکر نہ کر, تیرے باپ کا یہ لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل ہو کے رہے گا. جو عزت سے لے گا اللہ اسے عزت سے دیں گے, جو عزت سے نہیں لے گا اللہ اسے ذلیل کر کے داخل کریں گے. والذی, اللہ قرآن میں کہتے ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ پھونک مار کر کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, پھونک مارنے سے اللہ کا نور نہیں بجھے گا, اللہ کا نور تو پھیل کر رہے گا. اللہ کا نور پھیلنے ہی کے لیے آیا ہے. یہ دین پوری دنیا میں زندہ ہو کر کے رہے گا, لیکن میری جان لگ جائے, میرا مال لگ جائے, میرا وقت لگ جائے, میری صلاحیتیں لگ جائیں گی تو میں قیمتی بن جاؤں گا. دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم دین کے محتاج ہیں. بولو صحابہ دین کی وجہ سے چمکے یا دین صحابہ کی وجہ سے چمکا؟ صحابہ دین کی وجہ سے چمکے کہ دین صحابہ کی وجہ سے چمکا؟ دین نے صحابہ کو چمکا دیا, اتنا چمکایا کہ ستاروں کی طرح روشن ہو گئے. انشاءاللہ ہم سب نیت کریں, یہ اجتماع صرف بیانات سنا کر بھیجنے کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں. اجتماع کا مقصد ہے ترغیب دلا کر, ذمہ داریوں کو سمجھا کر, اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا. کامیاب اجتماع وہ ہے جس سے جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں. 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, بیرون کے لیے, اندرون کے لیے, پیدل سواری, 4 مہینے جماعتیں جب نکل کر کے کام کریں گی تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. ہماری دنیا کو بھی اللہ اچھی بنائیں گے, ہماری آخرت کو بھی اچھی بنائیں گے. دین کے کام میں چل کر آج تک کوئی برباد نہیں ہوا. شیطان ڈراتا ہے اور نفس گھبراتا ہے, اس لیے آدمی بیٹھ جاتا ہے گھر میں. اس لیے سب نیت کرو, ہم انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. بولو بھائی کریں گے. ایک صاحب کی تشکیل کر رہے تھے ہمارے نثار حضرت, بیان میں بہت ہنساتے تھے, بہت بڑے بزرگ قریب میں انتقال ہوا, تشکیل کر رہے تھے 4 مہینے جاؤ. کہنے لگے حضرت ڈیوٹی ہے حضرت, مئی کو میں کام کرتا سو مئی کو فیکٹری کام کرتا سو مئی چھٹی نہیں ملتی 4 مہینے کی. تو حضرت بولے ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور جاؤ بھائی. تو ٹھیک ہے حضرت ریٹائر ہوئے سو دوسرے دن حضرت پہنچ گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد 4 مہینے جاتی کر کو بولے نا نکلو کر کو بولے, تو میں تو تیار ہوں حضرت, بھائی کا مانتے نہیں. کیا بولے؟ تو حضرت کو غصہ آیا, غصہ کو بولے کیا جی تمہاری پوری زندگی مئی کو سے بھائی کو سے مئی کو سے بھائی کو سے یہ زندگی گزارنے کے واسطے آئے. کیا بتائیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, BA ہوا, نوکر بنے, پینشن لیے اور مر گئے. اس کے لیے ہمیں زندگی کے ہیں 6 نشان, روٹی کپڑا اور مکان, بیوی بچے اور دکان. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. زندگی کے مقصد کا فیصلہ کر کے جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. مجھے اچھا انسان بننا ہے, مجھے اچھا مسلمان بننا ہے, اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے, حضور کا اچھا امتی بننا ہے, اور دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اس کے لیے سب نیت کریں, ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. کون لگائیں گے؟ اللہ سب